صفحہ 729۔ سورہ زاریات آیت نمبر 38۔ سورہ زاریات آیت نمبر 38۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ گزرے ہوئے آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پہ جو عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ تھا، اور پھر اللہ رب العزت کا ارشاد عاری تھا کہ ہم نے نشان جوڑا، اس میں عبرت بنایا اس کو۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، مختصراً ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ان کے واقعے میں بھی نشانی ہے کہ جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس بھیجا کھلی ہوئی دلیل دے کر، لیکن فرعون وہ انکار کر گیا اور اس نے کہا یہ شاعر ہے اور مجنون ہے، تو پھر ہم نے اس کو اور اس کی لشکر کو دریا میں پھینک دیا، وہ مرامت زدہ مرامت ہو۔ اور اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم ہے وفی عاد، ہم نے ان پہ ہوا بھیجا، ایسا ہوا کہ اس کو عقیم کہا جا رہا ہے۔ بانج عورت کو بھی امرأ عقیمہ کہا جاتا ہے، اس لیے عقیم کہ وہ اس میں حمل کی صلاحیت نہیں ہوتی، اولاد جننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی اس طرح کی ایک ہوا کہ خیر سے خالی، برکت سے خالی، نفع سے خالی، اس طرح کی ہوا جب چلتی جس چیز پہ آتی تھی کہ اللہ کا حکم تھا اس کو ریزہ ریزہ بنا کے چور چور کر دیتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد سمود، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم، یہ اس طرح کی آیتیں ہیں، واقعات بار بار بیان ہوئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا 3 دن ہے تمہارے پاس، ان 3 دنوں میں تم توبہ کرو نہیں تو اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا۔ 3 دن گزرنے کے بعد ان پہ اللہ کی جانب سے عذاب آیا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان میں کوئی بھی قوت نہیں تھی، ایسے پڑے ہوئے تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح قوم نوح اس سے پہلے یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ وہی فرشتے، وہی مہمان قوم لوط پہ آ گئے، ان کو ہلاک کیا۔
پھر اس طرح مختصراً ان قوموں کا اقوام کا تذکرہ کیا کہ یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ بات کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، اس امت کو سمجھانے کے لیے جو منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، بعث بعد الموت کے قائل نہیں بنتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہم اس پہ ایمان لے آئے، اس کا دعویٰ دیکھو۔ ان تمام پیغمبروں نے یہی کہا تھا جو آج اس امت کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر وہ اقوام، وہ قومیں پیغمبروں پہ ایمان نہیں لاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے اور ان کی ہلاکت تمہارے سامنے ہے، تو اگر تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا، دنیا میں تباہ ہو جاؤ گے، اور اگر ادھر بچ گئے تو آخرت میں پھر تو اللہ کا عذاب ہے۔ قرآن کریم نے جنت و جہنم کا تذکرہ بار بار کیا ہوا، تو وہ ان کافروں منکروں کے لیے ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اذ ارسلناہ، جب ہم نے ان کو بھیجا الی فرعون، فرعون کے پاس، بسلطان مبین، دلیل دے کر، کھلا ہوا معجزہ لے کر وہ آ گئے، فتولا برکنی، پس وہ پھرا فرعون اپنی قوت پہ، وقال ساحر او مجنون، وہ ایمان نہیں لایا اور کہا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ یہ ساحر ہے اور مجنون ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، بس ہم نے پکڑا اس کو اور اس کی لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ ملامت زدہ تھا، کام اس نے ایسا کیا تھا کہ وہ ملامت تھا۔ وَفِي عَادٍ، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کہ ہم نے ان پہ ہوا بھیجا، اس طرح کا ہوا کہ وہ خیر برکت سے خالی تھا، ما تذر من شیء، وہ نہیں چھوڑتا تھا کسی بھی چیز کو، اتت علیہ، آیا اس پہ، الا جعلتہ کالرمیم، مگر کرتا تھا اس کو ریزہ ریزہ، جس پہ اللہ کا حکم تھا اس پہ وہی ہوا جب آتا تو اسے چور چور ریزہ ریزہ بناتا۔ وفی ثمود، اور قوم سمود میں بھی نشانی ہے، اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمتعوا حتی حین، رہو فائدہ اٹھاتے رہو دنیا میں ایک مدت تک۔ اور دوسری آیت میں قرآن نے کہا کہ انہیں کہا گیا تھا ثلاثۃ ایام، 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے سرکشی کر لی، فاخذتہم الصاعقہ، بس پکڑ لیا ان کو کڑک نے، وہم ینظرون، بس وہ دیکھ رہے تھے جب عذاب آیا، فما استطاعوا من قیام، ان میں اٹھنے کی استطاعت نہیں تھی، وما كانوا منتصرین، اور بدلہ لینے کی قوت بھی نہیں تھی۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی، انہم كانوا قوما فاسقین، کہ وہ فاسق و نافرمان قوم تھی۔ اللہم وفقنا لما تحب